تو اس موبائل نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو تقوی والا بھی بنا دیا ہے، آخرت کی فکر کرنے والا بھی بنا دیا ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو اتنا ایماندار بنا دیا ہے۔ ہاں اسی موبائل کے اندر اس نے تقریریں سنی، آئی انسان تمہیں مرنے کے بعد تمہیں قبرستان قبر میں جانا پڑے گا، مرنے کے بعد تمہیں قبر کے اندر جا کر کے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا، تمہیں منکر نکیر اسی قبر کے اندر سوال بھی کریں گے، ما ربو کا من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، کون تمہارا رب ہے، کیا تمہارا دین ہے، تمہارے رسول کون ہے، یہ قبر کے اندر سوال تم سے کیا جائے گا۔ اب انسان کے ساتھ اگر احساس ذمہ داری ہو تو میرے بھائیوں وہ قبرستان کی بھی تیاری کرے گا، جس قبرستان کی توسیع اور ترقی کے لیے اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، ہر کسی کو اسی قبر کے اندر جانا پڑے گا، آج نہیں تو کل ہر کوئی اپنے اسی منزل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مولانا ابوالکلام پہلے پہنچ رہا ہے تم بعد میں پہنچ رہے ہو، یا ایسا بھی ہو کہ آپ بعد میں پہنچ رہے ہو میں پہلے پہنچ رہا ہوں، آپ کی بیوی پہلے پہنچ رہی ہے آپ بعد میں پہنچ رہے ہو، آپ کی امی پہلے پہنچ رہی ہے آپ بعد میں پہنچ رہے ہو، یہ الگ سی بات ہے۔ ہر کوئی ٹرین اور اسی راستے کے پر رواں دواں ہے، ہر کوئی چل رہا ہے، پہلے منزل میں کوئی چلا آیا کوئی بعد میں چلا آیا۔ میرے بھائیوں اسی قبرستان کے اندر جانا، اسی قبر کے اندر جانا ہے جہاں نہ کولر ہے نہ تکیہ ہے نہ پنکھا ہے نہ بستر ہے نہ پلنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس قبر کو خوبصورت بنانا ہے تو اس موبائل کا صحیح استعمال کرو، اس موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، ورنہ اس موبائل کی وجہ سے وہ قبر تمہارے لیے ڈینجر بن جائے گا، وہ قبر تمہارے لیے عذاب قبر بن جائے گا، وہ قبر تمہارے عذاب دوزخ بن جائے گا، وہ قبر تمہارے لیے اتنا ڈینجر بن جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا جب قبر کے اندر لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، اگر سوال کا جواب صحیح دے دیا، سوال کا جواب اگر صحیح دے دیا تو میرے بھائیو اس کے لیے جنت کے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، آرام سے اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ قبر میں کے اندر جواب نہ دے پایا، امام کائنات سب جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کا اوڑھنا اڑھا دیا جاتا ہے، یعنی آگ اس کے لیے اڑھا دیا جاتا ہے اور آگ ہی اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، اور دو ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں نہ جو سن سکتے ہیں نہ جو جواب دے سکتے ہیں، بہرے اور اندھے، جو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ایسے دو فرشتوں کو لگا دیا جاتا ہے۔ دونوں فرشتوں کے پاس اتنا زبردست ہتھوڑا ہوتا ہے، ایسی کلہاڑی ہوا کرتی ہے، ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کلہاڑی سے اس ہتھوڑے سے اگر پہاڑ کے اوپر بھی مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب وہ دونوں فرشتے الی یوم القیامہ، قیامت تک اس گنہگار کو مارتے رہتے ہیں، چیختا رہتا ہے، اس کے چیخنے کی آواز انسان اور جن کو چھوڑ کر کے سارے لوگ اس کی آواز کو سنا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اسی موبائل نے لوگوں کا ایمان جہاں اچھا کیا ہے تو اسی موبائل نے لوگوں کا ایمان برباد کر کے بھی رکھ دیا ہے۔ اب ذرا دیکھو موبائل کے فتنے کے اوپر ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اس موبائل نے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے، اس موبائل نے حاجیوں کے ایمان کو بھی برباد کیا ہے، اس موبائل نے مولویوں کے بھی ایمان کو خراب کیا ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو بچوں کو جوان بنا دیا تو بوڑھا بھی اسی موبائل کے ذریعے سے جوان بن چکا ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو بے حیا بنا دیا ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو رشتہ داریاں اسی موبائل نے ختم کر دی ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو وقت برباد کرنے کی ایک ذریعہ بھی بن گیا ہے، اسی موبائل کے ذریعے سے لوگ عیاشیوں میں آ گئے، اسی موبائل نے لوگوں کو حرام خوری کے اوپر آمادہ کر دیا ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو قتل اور
और मर्डर के ऊपर भी मजबूर कर दिया है। मेरे भाइयों, ये मोबाइल अगर रहमत भी है तो यही मोबाइल जहमत भी है, एक नेमत भी है, लेकिन यही मोबाइल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े, मदीने की किसी पहाड़ियों में से पहाड़ी के ऊपर चढ़े और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मुझे नजर आ रही है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। इन्नी खिलाल बुयूतिकुम मवाक़ि अल-फितर, इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। ऐ लोगों, मुझे नजर आ रही है, मैं देख रहा हूं खिलाल बुयूतिकुम मवाक़ि अल-क़तर, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर के अंदर फितने बारिश के मानंद दाखिल हो रहे हैं। यानी जब बारिश होती है तो उनके बूंदों से तुम अपने घर को बचा नहीं पाते हो, यानी बारिश के छींटे तुम्हारे घर के अंदर चले आते हैं। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं ऐसे फितने नाजिल हो रहे हैं और वो फितने तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ऐ लोगों, अपने आप को फितनों से बचाते रहना, अपने आप को फितनों से बचाते रहना। बहुत सारी फितने, सत्तकून फितना, अनकरीब ऐसा जमाना आएगा कि फितने ही फितने बरपा होंगे। एक एक से फितना दुनिया के अंदर आएगा, एक एक फितना दुनिया के अंदर आएगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी, मल मखरज मिन्हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताइए इन फितनों से कैसे बचा जाए। ये सारे जो फितने दुनिया के अंदर आएंगे, इन फितनों से कैसे बचा जाए। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब को पकड़ लेना और मेरी सुन्नत को पकड़ लेना, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े को अपनाना, और कुरान जो तुम्हें बताता है कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार लेना, फितनों से बच जाओगे। के लिए नेमत भी है और इंसान के लिए यही मोबाइल ज़हमत भी है, जहन्नम में जाने का भी सबब है। इसी मोबाइल के जरिए से आदमी जन्नत में भी पहुंच सकता है, तो इसी मोबाइल के जरिए से आदमी जहन्नम के अंदर भी जा सकता है। आपने सोचा, अरे बोली साहब ये मोबाइल इतना डेंजर, इस मोबाइल ने जहां लोगों को फायदा पहुंचाया तो वहीं इस मोबाइल ने लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। कौन जानता था 10-15 साल पहले कि ये मोबाइल इतनी तरक्की कर जाएगा। किसी को अगर कहीं मैसेज करना होता था चिट्ठी लिखता था। हमारे शेख मनान साहब बैठे हुए जामिया सल्फिया में पढ़ रहे थे, पूरी कहानी और पूरी स्टोरी सुना रहे थे, क्या क्या मामला था। जाहिर सी बात है उस दौर में इनके घर वाले भी उनको भेजते होंगे तो चिट्ठी 1 महीना के बाद पहुंचा, 2 महीना के बाद पहुंचा, और उसके बाद कब उधर से फिर वापस इन्होंने लिख के भेजा, फिर वो ख़त कब पहुंचा। हाँ, किसी ने अपनी बीवी को, बम्बई में रहता था गई बंगाल उंगाल का हुआ, उसकी बीवी इसी आसपास में, तो उसने यहाँ जो पहनते हैं ना इस जगह पे लड़कियाँ औरतें, उसको पहुँची बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। उसने भेज दिया, बीवी के मोहब्बत में जाता तो सबसे पहले बीवी के लिए गिफ्ट करता है, भेज दिया। अब उसने खत के अंदर जो वर्ड लिखा था वो यही लिखा था, जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। जो पहुंची मैंने ये पहुंची, उसको पहुंची इसको बोलते हैं, यहाँ पे पहनने वाले को उसको पहुंची बोलते हैं। जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। और आगे लिखता है, अगर पहुंची है तो लिख भेजो पहुंची है यहाँ पहुंची। अब जाहिर सी बात है उसने लेटर लिखा, पहुंचते 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 वो लेटर पहुंच ही गया। आज निकल तो उसको पहुंचना ही था। अब बीवी के पास जब वो पहुंची वाला जो गिफ्ट पहुंचा हुआ था उसने पहना तो यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा। यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है। बीवी कहती है, जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची। आई मेरे शौहर, जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची, लेकिन पहुंची तो क्या पहुंची, पहुंची तक नहीं पहुंची।
یہ پہلے زمانے کی یہ حالت تھی کہ لوگ خط اور خطوط لکھا کرتے تھے تو کئی کئی مہینے تک خط پہنچنے میں لگ جاتا تھا میرے بھائیو، یہ حالت تھی۔ لیکن کر لو دنیا مٹھی میں، دھیرو بھائی امبانی نے کبھی اعلان کیا تھا اور نعرہ لگایا تھا کہ کر لو دنیا مٹھی میں، کر لو دنیا مٹھی میں۔ آج واقعی دنیا مٹھی میں ہو گئی ہے۔ آج اس موبائل سے بہت زیادہ فائدے ان لوگوں کو پہنچے ہیں۔ دیکھو بزنس کرنے والوں کو دیکھو، آج اسی موبائل سے بڑی تیزی کے ساتھ بزنس بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ کو کلکتہ سے کوئی سامان منگانا ہو تو کلکتہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کلکتہ میں سامان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دو مرتبہ کانٹیکٹ ہو جانے کے بعد وہ اپنے سامان کو آپ کے موبائل پہ واٹس ایپ پہ باقاعدہ آپ کو بھیجے گا۔ آپ نے موبائل میں جیسے نیٹ آن کیا فوراً وہ تصویریں آپ کے موبائل کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ نے اس کو اوپن کیا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ کو پسند آیا، آپ نے فوراً ریپلائی کیا اور لکھ دیا اوکے، اتنے پیس چاہیے، اتنے پیس ہمیں بھیج دو۔ یعنی یہ موبائل لوگوں کو تجارت کا بھی ذریعہ بن گیا ہے۔ یہ موبائل اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی غور کرو۔ اب بھائی کوئی کلکتہ جائے، کلکتہ سے پھر آئے، اس کو کتنا ٹائم لگے گا، کتنے خرچے ہوں گے۔ موبائل کی یہ نعمت کبھی کبھی آپ دیکھو، آپ کو دلی جانا ہوتا تھا آج سے 5 سال پہلے تو جلدی سے کٹیہار پہنچو، ریلوے اسٹیشن جاؤ، وہاں پہ جہاں پھر ٹکٹ کٹتا ہے ٹکٹ کاؤنٹر کے اوپر جاؤ اور ٹکٹ کاؤنٹر سے آپ باقاعدہ لکھ کر کے دو مجھے یہ ٹکٹ چاہیے۔ آپ وہ ٹکٹ دیکھتا، غور کرتا کون سے ٹکٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے، یہ ٹکٹ نہیں، یہ ٹکٹ نہیں، یہ ٹکٹ نہیں، پھر وہ آپ کو ٹکٹ دیتا۔ ہو سکتا ویٹنگ بھی مل سکتا تھا۔ ابھی اس موبائل نے اتنی ترقی کر گیا ہے، اب بیٹھے بیٹھے اپنے گاڑیوں کی اسٹیٹس کو باقاعدہ آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کہاں ہے، اور آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں اس ٹرین میں کتنی سیٹیں اویلیبل ہے، اس ٹرین کے اندر کتنی سیٹیں خالی ہیں۔ آپ یہ ساری چیزیں پتہ کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل سے آپ ٹکٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو موبائل کا علم ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لو اگر آپ کے پاس جانکاری ہے، کمپیوٹر کی جانکاری ہے، موبائل کا جانکاری ہے، تو آپ اپنے موبائل سے ٹکٹ کاٹ سکتے ہو، ایئر پلین کا بھی ٹکٹ کاٹ سکتے ہو، آپ پلین کا بھی ٹکٹ کاٹ سکتے ہو۔ دلی جانا ہو وہاں کہاں رکیں گے آپ کے موبائل کے اندر بتا رہا ہے۔ آپ ایئرپورٹ سے اگر نکلیں گے تو فنا فنا ہوٹل ہے، آپ کسی بھی ہوٹل کو آپ کلک کرو، اویلیبل ہے تو اس کو آپ اوکے کرو، آپ کا بیلنس کٹے گا، آپ کے اندر وہ پروف مانگیں گے، آپ کا ہوٹل بیٹھے بیٹھے بک ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اس موبائل نے لوگوں کو کتنا آسانی پیدا کر دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، غور کرو۔ اسی موبائل نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے، تجارت کے معاملے میں ہو یا پھر سفر جرنی کے معاملے میں ہو، ٹرین پہ سفر کرنا ہو، یا اسی طریقے سے پہلے کے زمانے میں کوئی مرتا تھا تو اس کو خبر دینے کے لیے کٹیہار جاؤ، فلاں جاؤ، فلاں جاؤ، اس کو بتا دو اس کی بیٹی ہے، وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کی بہن ہے، وہ اس کی چچی ہے، فلاں فلاں جگہ میں رہتی ہے، دن بھر بتانے میں لگ جایا کرتا تھا۔ آج سانس نہیں نکلی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں پڑھا نہیں کہ خبر پہنچ گئی، روح نکل چکی ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ اس موبائل نے ترقی کی ہے، اس تیزی کے ساتھ لوگوں کو اتنا زیادہ، اس موبائل نے لوگوں کو اتنا کامیاب بنا دیا ہے، اس موبائل نے لوگوں کو اتنا کامیاب بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں اسی موبائل کے ذریعے سے آدمی بہت فائدہ بھی کما رہا ہے، لیکن اس موبائل کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان بھی ہوئے۔ فائدہ تو بہت سارا ہے، موبائل کے ذریعے سے آدمی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، نعمت ہے۔ پہلے کسی کی تصویر لینے کے لیے آپ کو کیمرے کی ضرورت پڑتی تھی، اور ایک ایک کیمرہ اتنا تو مہنگا ہر کوئی تھوڑی لے پاتا تھا۔ آج مولانا ابوالکلام کی تصویر چاہیے تو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، بٹن دباؤ اور فوٹو کھینچ لو۔ میرے بھائیوں یہ موبائل نے آپ کو اتنا زیادہ امیر بنا دیا ہے، یہ آپ کے ہر ہاتھ میں کیمرہ ہے،
ऑडियो सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपको दूर जाना पड़ता था। आज उसी मोबाइल के अंदर सिर्फ नाम बोलो अबुल कलाम सलफी, हजारों तकरीरें आपके पास आ जाएंगी। किसी पे क्लिक करो, आपको बाकायदा पूरी तकरीर दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी। मेरे भाइयों, मोबाइल ने लोगों को इतना आराम पहुंचा दिया है, इतना आराम पहुंचाया है। यानी पहले लोग कुरान सुनने के लिए यहाँ के इमामों के पास जाया करते थे, कुरान सुनने के लिए लोगों के पास जाया करते थे। आज मोबाइल ने इतना फायदा पहुंचाया है, अगर कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता है तो कुरान की आयतों को लगा लो, सुदैस और शुरैन की आवाज में कुरान सुना करो। कुरान ने तो तुम्हें, ये मोबाइल ने इतना फायदा पहुंचाया है कि आज अपने मोबाइल में कुरान की आयतें सुन करके तुम अपने ईमान को भी बढ़ा सकते हो, अपने सवाब के फाइल को भी बढ़ा सकते हो, अपनी नेकियों का भी इजाफा कर सकते हो। ये मोबाइल ने लोगों को इतनी ज्यादा आसानी कर दी है। ये मोबाइल का फायदा नहीं है? कितना फायदा है। पहले के ज़माने में कहीं रास्ते में कुछ हो गया, अरे बेटा चला है कल ही यार, अभी तक पहुंचा नहीं, क्या मसला है, परेशान है, इधर से उधर, इधर से उधर। आज बस अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची है, अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची है, लेट है, ट्रैफिक है, फला है, बस सिग्नल भी बता रहा है कि 10 मिनट 20 मिनट आधा 1 घंटा ट्रैफिक रहेगा। सब कुछ, सारी खबरें। आजकल अगर कोई सऊदी भी चला गया तो कोई बात नहीं, आजकल तो सब कुछ देख ही रहा है, क्या खाना पक रहा है, बीवी कैसे चला रही है, सब देख रहा है। हाँ, ये कर लो, दुनिया मुट्ठी में नहीं है। बीवी रोटी पका रही है और लगा करके दिखा रही है कि देखिए तेरी मैडम क्या कर रही है। सऊदी से अपने बीवी के उन हरकतों के ऊपर भी नजर है। बच्चा खेल रहा है, अब्बू अब्बू कर रहा है, सऊदी के अंदर बाप रहता है, उनकी आवाज को सुन रहा है और उनके खेलने की हरकतों को भी देख रहा है। वाला तुसलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आई कटिहार और कदवा के लोगों, जरा बताओ कौन कौन सी नेमतों को तुम ठुकराओगे और कौन कौन नेमतों के बारे में तुम अल्लाह को जवाब दोगे। इसी मोबाइल ने जहां कैमरे का काम किया है तो इसी मोबाइल ने रेडियो का भी काम किया है, इसी मोबाइल ने लोकेशन का भी काम किया है, इसी मोबाइल ने लोकेशन का भी काम किया है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कहीं सफर में जाना होता है, कहीं सफर में गए, कौन बताएगा रात की तारीख में जलसा हुआ खत्म, अब यहां से हमको निकलना है। रात की तारीख में तब तो सो ही रहा भाई, बीवी छोड़ करके आपके पास बाहर थोड़ी रहेगा, रास्ते में खड़ा होकर मौलवी साहब आएंगे उसको जवाब बताएंगे किधर जाना है। हमने लोकेशन लिखा कि मुझे यहाँ से एयरपोर्ट निकलना है, पटना एयरपोर्ट हमने डाल दिया, लोकेशन को ओके किया, वो मोबाइल आपको रास्ता बताता चला जाएगा, इधर जा, राइट लेफ्ट स्टे, ये पूरा का पूरा बताता चला जाएगा। ये मोबाइल तुम्हारे लिए बड़ा फायदा भी है। यानी अगर तुम्हें पटना जाना है, अगर तुम्हें बागडोगरा जाना है, अगर तुम्हें कलकत्ता जाना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यही मोबाइल तुम्हें वहां तक भी पहुंचा देगा। कितना फायदा है, एक एक फायदा बताया जाए तो हमको लगता है घंटों गुजर जाएंगे। इस मोबाइल के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसी मोबाइल के बहुत ज्यादा फायदे हैं। रिजल्ट, बच्चे का रिजल्ट देखना हो, क्या करे, अब्बू ने बेटी और बेटे के आईडी मांगा, नाम देखा, आईडी नंबर देखा, वो सारी चीजें उसने लिखा, फौरन उसके मोबाइल के अंदर रिजल्ट आ गए, मुबारकबादें दी जा रही है। अब कटिहार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब कहीं और किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें। आजकल न्यूज भी देखना हो तो मेरे भाइयों टीवी की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर सारे न्यूज हैं, सारी न्यूज है आपके मोबाइल के अंदर। अगर आपको देखना हो, अभी का न्यूज सुनाओ तो अभी का न्यूज आपको बताएगा, उसके अंदर सारे न्यूज चैनल मौजूद हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो,
اس موبائل نے واقعی لوگوں کو پوری دنیا مٹھی میں کر کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کو مٹھی کے اندر میں کر کے رکھ دیا ہے۔ کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اور کون کون سی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو جو مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں تمہیں دی ہے، جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی ہے ان تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ انسان کو جو چاہیے، انسان کے دلوں کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی تھی، یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دماغ دیا، دماغ، اسی دماغ سے سب کچھ بنایا جا رہا ہے، پورا بھی استعمال ہوا بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آئی میرے بندو اگر میری نعمتوں کو تم اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو اور ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہو کہ چلو میں اللہ کی نعمت کو گن لو، کاؤنٹ کر لو، اللہ کی نعمتوں کو گن کر کے میں اللہ کا شکریہ ادا کر لو، اللہ فرماتا ہے لا تحصوها، آئی میرے بندو تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ ہاں پوری زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کو تم کاٹ ڈالو اور تمام درختوں کو تم قلم بنا ڈالو۔ ہاں دنیا کے اندر جتنے بھی پانی، سمندر کے پانی کو تم اکٹھا کر لو، جمع کر لو اور تم اس کو سیاہی بنا ڈالو اور اس قلم سے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو، گننا شروع کر دو، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو۔ اللہ فرماتا ہے آئی میرے بندو یاد رکھو تیرا وہ قلم ختم ہو جائے گا، تیرے وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن جو نعمت اللہ نے تجھے دی ہے یہ نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے، تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ تعالیٰ کی یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے، جس موبائل سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے، لوگوں کو آرام بھی ہوا ہے، اسی موبائل سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوئے، بہت سے لوگوں کا عقیدہ درست ہوا اسی موبائل سے، اسی موبائل سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ درست ہوا جو لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے، اہل حدیث علماء کو نہیں جانتے تھے اور وہی جھولا چھاپ مولویوں کو سنا کرتے تھے اور الگ الگ کہانیوں اور قصوں کو سنا کرتے تھے۔ دریا اور سمندر کے اندر یہ ہوا، کسی جگہ نماز پڑھنے لگے تو یہیں سے کتا اور بلی کو بھگانے لگے، یہ سارے قصے جو سنا کرتا تھا اس کے کانوں کے اندر کبھی قرآن کی آیتیں نہیں گئی، کبھی محمد رسول اللہ کہ حدیث سنائی نہیں دی۔ آج موبائل کا استعمال کر رہا ہے، اس کی نظر مولانا ابوالکلام کی تقریر کے اوپر پڑی، اس کی نظر مولانا ثناء اللہ مدنی کی تقریر کے اوپر پڑی، میرے بھائیو اس نے ٹچ کیا، ذرا دیکھو یہ مولوی کیسے تقریریں کرتا ہے، اور جب وہ تقریر سنتا ہے اور اس کی تقریر سنتا چلا جاتا ہے یہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، یہ تو حدیثیں پڑھ رہا ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کے فرمان پڑھ رہا ہے، یہ تو بخاری کی دلیل دے رہا ہے، یہ تو مسلم کی دلیل دے رہا ہے، ایک ایک تقریر سنتا جاتا ہے۔ میرے بھائیو بہت سارے فون اور کالز ایسے آئے کہ مولانا آپ کی تقریریں میں نے سنی، میں بریلی تھا، میں حنفی تھا، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، لیکن جب میں نے تقریریں سنی اور آپ جیسے دیگر علماء کی تقریریں سنی تو اللہ کی قسم اہل حدیث ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیو اس موبائل نے لوگوں کا ایمان درست بھی کر دیا ہے، اس موبائل نے لوگوں کو ایمان والا بنا دیا ہے، اس موبائل نے لوگوں کو جنت میں جانے والا بنا دیا ہے۔ کہ موبائل یہ ایسا بھی ہے، ایک رخ تو یہ ہے، ایک رخ تو یہ ہے، شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں کا، ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن آج شکریہ ادا کرتا ہے، آج انسان کا شکریہ تھینک یو بول دے گا، کچھ دے دیا سوال تھینک یو، بس ہو گیا۔ حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی آپ کی ہیلپ کر دے، کوئی آپ کی مدد کر دے تو آپ تھینک یو بولتے ہو، لگتا ہے کہ انگریز کی اوریجنل اولاد ہو، اور خاص کر کے لڑکیاں تو ایسے مچل کے بولے گی، ایسا لگتا ہے کہ بس اس کا جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ نے کر دیا ہے، پیار سے تھینک یو۔ یہ کون سا، اگر آپ کو شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو کم سے کم محمد رسول اللہ نے جو سکھایا ہے جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، یہ بولیے آپ۔ ہاں یہ نہیں بول سکتے ہیں
کسی نے آپ کی مدد کر لی تو موبائل میں دیکھتے دیکھتے یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے. اور کوئی لڑکی نے آپ کی مدد کر دی تو تھینک یو کے ساتھ نمبر ملے گا اور اچھے سے تھینک یو ادا کریں گے. یہ حال ہے میرے بھائیوں. شکریہ تم لوگوں کا ادا کیا کرتے ہو, اللہ کا بھی شکریہ ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کا شکریہ اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں اٹھا کرتے تھے. سنو ایک ٹاپک آپ نے کبھی ایسی تقریر نہیں سنی گی, اس موضوع کی بہت اچھا موضوع انہوں نے دیا ہے. محمد رسول اللہ کو دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھا کرتے تھے, وضو بنایا کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. لمبی لمبی رکعت, لمبا لمبا قیام, لمبے لمبے سجدے. ہاں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سجدے اور قیام کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی سجدے میں اتنا دیر تک رہا کرتے تھے, مجھے گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں محمد رسول اللہ کی جان تو نہیں چلی گئی ہے, کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا ہے. حضرت عائشہ کو جب برداشت نہ ہوا تو حضرت عائشہ نے محمد رسول اللہ سے سوال کر دیا, آئی میرے شوہر, آئی میرے سرتاج, یہ بتائیے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے, آئے اللہ کے رسول اتنی نعمتیں دی ہے اور ساتھ ساتھ میں تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے, حوض کوثر کا مالک بھی بنایا گیا ہے, جنت کا سب سے پہلے دروازہ آپ کھولیں گے. آئے میرے سرتاج یہ بتائیے کہ آپ اتنی لمبی رکعتیں نماز کیوں پڑھتے ہیں, آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں, آپ اتنا لمبا رکوع کیوں کرتے ہیں. محمد رسول اللہ کا جواب دیکھو, محمد کو ماننے والوں اور جس رسول کی ایک زبان کے پر اپنی جانیں قربان کرنے والوں, اپنے نبی کو دیکھو, تمہارے لیے وہی آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, وہی رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے. یہ نبی چاہتے تو آرام بستر میں کر سکتے تھے, یہ نبی چاہتے تو گدے دار بستروں میں سو سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی کا جواب دیکھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں, او میری بیوی عائشہ, افلا اکون عبدا شکورا, اے میری بیوی جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہے, کیا میں ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہ کروں, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ محمد رسول اللہ تھے جو ایک ایک نعمت کا شکریہ اس انداز سے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور ہم اور آپ تو لگتے ہیں بس ہم تو سب ادا ہی کر دیے. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے سسرال جا رہا ہے, آرام سے پہنچتا ہے. یہ شکریہ ہے, یہ شکریہ نہیں ہے, یہ تو زبردستی والی نماز ہے. نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والا کیا بولے گا, نہیں پڑھیں گے تو بیوی کیا کہے گی, نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی دکھاوے کے طور پر, ایک ادا بھی کر رہا ہے وہ بھی قضا ہو رہی ہے. آزان ہونے کے بعد ہمارے سلفی صاحب بیٹھے, وہ پوچھے آزان ہو جانے کے بعد اس کا نام رجسٹر میں درج ہوتا ہے؟ میرے بھائیو, جس کا نام ہی رجسٹر میں درج نہ ہو, ہاں تو اس کا جانا اور نہ جانا کس کام کا. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. آدمی اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور اکثر نمازوں کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ کے نبی نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے, اے اللہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے, آئینی علی ذکری کا کہ میں تیرا ذکر کروں, وہ شکری کا اور میں تیرا شکریہ ادا کروں, وہ حسن عبادتک اور اچھی طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں. اے اللہ یہ توفیق دے, کیونکہ توفیق تو ہی دے سکتا ہے, تیرے بغیر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے یہی دعا سکھلائی. آپ نماز کے بعد
जो मसनून अज़कार हैं उसके अंदर यही लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से आपने फरमाया, लोगों तीन चीज अगर जमा हो जाए तो उससे बढ़कर के खुश नसीब कोई नहीं है। हाँ, ऐसी ज़बान हो, ज़बान ऐसी हो जो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाली ज़बान हो, और ऐसा दिल हो जिस दिल से अल्लाह ताला के शुक्रिया अदा करने वाला दिल हो, और ऐसी बीवी हो जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास भी वो ज़बान नहीं है। हम अपनी ज़बान से लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू तो बोल दिया करते हैं। जिस अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है उस अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते हो। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आई मेरे बंदो, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, अभी नेमतें कम मिली है और नेमतों से तुम्हें नवाजा जाएगा और नेमतें तुम्हें दी जाएंगी। अगर मालदार बनना हो, अगर दौलतमंद बनना हो, अगर दुनिया वालों से छोड़ करके सिर्फ तुम अल्लाह तबारक व तआला से ये चाह रहे हो कि मैं मालदार बन जाऊं, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार भी बना देगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करोगे, जो नेमतें मिली हुई वो भी नेमतें छिन जाएंगी। शुक्रिया अदा करने का फ़ायदा ये है कि नेमतें मिली हैं और नेमतें मिलेंगी। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नफरमानी की तो मेरा अज़ाब सख्त है। ये मोबाइल, ये बहुत बड़ी नेमत है। आप इतने समझ जाओ कि ये मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है। इस मोबाइल से आपका ईमान भी बढ़ सकता है, इस मोबाइल से आप इस्लाम को भी जान सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे मौलाना की तकरीर सुनो तब, वरना चले थे ईमान को दुरुस्त करने, ईमान ही खराब हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे मौलवी की तकरीर सुनो जिसके तकरीर के अंदर ये हो कि मेरा दामन पकड़ लो जन्नत कन्फर्म, उसको नमाज रोजे से क्या मतलब है? हाँ, वो तो दामन ही पकड़ने में लग जाएगा ना, उस मौलवी को ढूंढेगा। गौर करो मेरे भाइयों, ये मोबाइल तुम्हारा ईमान भी दुरुस्त कर सकता है। हम मौलवियों की तकरीरें सुन करके तुम ईमान वाले भी बन सकते हो। अगर तुम्हें दुआ याद नहीं है, जैसे बहुत से लोग तो शर्माते हैं, अरे बीवी से मिले तो कौन सी दुआ पढ़े, हाँ, उसको पता ही नहीं, शादी कर लिया उसको पता ही नहीं क्या तरीका है। मोबाइल के अंदर देखिए, हाँ, इस्लामी सही तरीका अपने बीवी से मिलने का बताएगा आपको, वीडियो मौजूद है। बहुत सारी चैनल वाले आए हुए हैं, अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, चैनलों के अंदर डाल रहे हैं। अल्लाह ताला इन चैनल वालों को भी अल्लाह ताला तौफीक दे के सिर्फ डाल रहे हैं, दूसरों के हिदायत के लिए काम कर रहे हैं। कम से कम खुद नमाज पढ़े, बहुत अच्छी बात है। शादी कर लिया, बीवी को लाया, अब शैतान की तरह बीवी से मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मोबाइल में वही तो देखा है, मोबाइल ने वही देखा है बस कैसे मुलाकात किया जाए। उसको पता ही नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी से मिलने का तरीका क्या बताया है। मेरे प्यारे साथी, कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? गौर करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, ये कौन बताएगा आपको? अगर बहुत से लोग फ़ोन करते हैं माशाल्लाह, पूछते हैं मौलाना क्या पढ़े, दुआ कौन सी दुआ पढ़ी जाए? मैं कहीं इस वक्त तुमको दुआ याद होगी, व्हाट्सएप पर क्या कर देता हूँ, वो दुआ पढ़ता है वो आदमी, ये भी फ़ायदा है।